الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. کتاب الصیام بلوغ المرام کے حوالے سے یہ ہمارا درس چل رہا تھا. آج حدیث نمبر 8 ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے اور یہ حدیث نفلی روزے کے بارے میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن آپ وسلم میرے پاس تشریف لائے. فقال هل عندکم شیء، کیا آپ کے پاس کچھ ہے کھانے کو؟ تو قلنا، ہم نے کہا لا. قال فإنی اذن صائم، تو اس وقت آپ وسلم نے کہا فإنی اذن صائم، تب میں روزے سے ہوں. ثم اتانا یوما آخر، پھر ایک دوسرے دن تشریف لائے. فقلنا اہدی لنا حیث، ہمیں ایک تحفہ دیا گیا. حیث ایک حلوے کو آپ کہہ لیں، حلوہ دیا گیا. فقال ارینی ہی، آپ مجھے وہ دکھائیں. فلقد اصبحت صائما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صبح سے روزے دار تھے. فاکل، پھر آپ نے اس حلوے سے کھایا. آپ وسلم تو صبح کی روزے تھے، روزے کی حالت سے صبح کی تھی، لیکن پھر اس سے آپ وسلم نے کھایا. رواہ مسلم، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. سب سے پہلے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھوڑا سا تعارف، جس طرح آپ سب حضرات مسلمان جو ہیں جانتے ہیں، امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی محترمہ اور تمام مسلمانوں کی ماں ہیں. اور جس طرح علماء کہتے ہیں کہ افقہ النساء، کہ تمام مسلمان عورتوں میں سے سب سے فقیہ مسلمان اور ازواج المطہرات میں سے بھی سب سے فقیہ اور علم میں بہت زیادہ جو ہے وہ بلند مقام رکھنے والی جو ہیں آپ وسلم کی بیویوں میں سے بھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو والدہ تھیں وہ ام رومان تھیں بنت عامر بن اویمر بن عبد الشمس تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، اور غزوہ بدر وقت کے موقع پہ آپ 9 سال کی عمر تھی آپ کہ جب رخصتی ہوئی. اور 2210 احادیث جو ہیں وہ آپ سے مروی ہیں، اور 174 احادیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں، اور 54 حدیث 54 بخاری میں، اور 69 احادیث جو ہیں وہ حضرت مسلم شریف کے اندر ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تقریباً 8 سال چھوٹی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ اریتو کے فی المنام 3 لیال جاء بک الملک فی سرقۃ، کہ فرشتہ ایک حریر اور ریشم کے ٹکڑے کے اندر آپ کی تصویر لے کر آیا. فیقول ہذہ امراتک، یہ آپ کی بیوی ہے. تو میں نے دیکھا تو وہ آپ کا چہرہ تھا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. فاذا انت فی، اس میں آپ تھے. ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی دنیا اور آخرت کے اندر ہی آپ کی بیوی ہے. تو ایک تو یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ تصویر دکھائی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتی تھی کہ مجھے 9 باتوں میں اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی باقی تمام عورتوں پر. وہ 9 باتیں کون سی تھیں؟ سب سے پہلی، فرشتہ میری تصویر لایا. دوسری بات، میرے علاوہ کوئی اور دوسری عورت نہیں تھی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور وہ کماری عورت ہو، باکرہ ہو.
اور تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو وہ میری گود میں موجود تھے۔ چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے، آخری آرام گاہ ہے، وہ میرا گھر ہے اور اس گھر کو ملائکہ نے گھیرا ہوا ہے اور وہاں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی، اگر وہ وحی آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر ہوتے تو وہ وحی وہاں نازل ہوتی۔ اور میں جو ہے اللہ کے حبیب کی بیٹی ہوں، اور اسی طرح ساتوں آسمان سے اللہ تعالیٰ نے میری صفائی جو ہے وہ نازل فرمائی ہے، اور میں ایک پاکیزہ گھر کے اندر اور صدیق کے گھر کے اندر پیدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مغفرت کے وعدے آسمانوں سے نازل فرمائے۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا ایک ٹکڑا آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ جبرائیل ہے جو آپ کو یقرئ کے سلامہ، آپ پر سلام جو ہے وہ بھیج رہا ہے، آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلتیں اور ان کے بڑے شاگرد ہیں، بہت شاگرد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا، بڑا علم عطا فرمایا تھا۔ اور رہی بات اس حدیث کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کی جو ہے، آپ اس حدیث کے اوپر غور کریں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، داخل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن آپ تشریف لائے، فرمایا حل عندکم شیء، کوئی چیز آپ کے پاس کھانے کو ہے؟ یعنی خاتم النبیین، اللہ کے بعد جن کا مقام، رتبہ اور مقام دنیا اور آخرت کے اندر، جو تمام انبیاء کے بھی سردار، اور جن کی شان اور عزت اور مقام، جن کے مقام کو قرآن بیان کرے، اللہ تعالیٰ خود بیان فرمائے، اور تو ان کی عظمت کو قرآن بیان فرماتا ہے، ان کے یعنی چال ڈھال، سونے جاگنے کو قرآن بیان کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حل عندکم شیء، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ مطلب کھانے پینے، عیش و آرام، اس سے تو کوئی رغبت ہی نہیں تھی، اس سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ بعض حدیث کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کو ایسے سمجھو جیسے ایک مسافر چل رہا ہو اور ایک درخت ہے سایہ، وہاں آپ نے تھوڑا سا یعنی سو گئے آرام کرنے کے لیے، بس اتنا ہے دنیا۔ لیکن ہم انسان سمجھتے ہیں سارا کچھ یہی ہے، اسی کو پیمانہ بنا کے ہم دنیا آخرت کے سارے فیصلے کر ڈالتے ہیں۔ پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ یہی دنیا کو، اسی دنیا کو ہم اپنا پیمانہ بنا لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حل عندکم شیء، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اگر نہ ہوتا روزہ رکھ لیتے۔ ہمارے لیے بہت بڑا سبق یہ ہے کہ دنیا کی وجہ سے، مادیت کی وجہ سے، پیسے اور مال کی وجہ سے کبھی رشتے کی تذلیل نہ کریں، کبھی دین اور اسلام کو نہ بیچیں، کبھی اخلاق کا سودا نہ کریں، کبھی اپنی سیرت کو نہ بیچیں، اپنے قول اور قرار کو نہ بیچیں، کبھی اپنے دین اور ایمان کو دو پہ نہ لگائیں۔ دنیا ختم ہونی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، جو آئے ہیں ختم ہونے کے لیے، لیکن اخلاق، دین، ایمان، سیرت، کردار یہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ دنیا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ کھیتی ہم نے کاٹنی ہے آخرت کے اندر۔ تو نفلی روزے کے بارے میں یہ ہے کہ خلاصہ یہ نفلی روزے کے، جو فردی روزہ ہے اس کے بارے میں تو پہلی بات تو یہ نیت جو ہے وہ فرض ہے، نیت کرنا فردی روزے میں، یا نظر کا روزہ ہے یا قضائی دینی ہے، اس میں نفلی جو روزہ ہے اس کے لیے علماء یہ فرماتے ہیں، اس میں مسلمان کو اگر صبح کی نماز سے ظہر تک اس نے کچھ نہیں کھایا، یا پھر زوال کی بات کرتے ہیں، مفطرات میں سے کوئی چیز نہیں کی، یعنی جو چیزیں روزے کو توڑنے والی ہیں ان میں سے کوئی کام نہیں کیا، تو پھر اس کا نفلی روزہ ہو سکتا ہے۔ اگر مفطرات میں سے کوئی چیز کر لی، یعنی وہ کام جو روزے کو توڑ دینے والا ہے اگر کر لیا، مثلا پانی پی لیا، کھا لیا، یا جماع کر لیا، یا اسی قسم کی اور چیزیں جو روزے کو توڑنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، اگر ان میں سے کوئی کام کر لیا تو پھر وہ نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو پھر اگر وہ نماز کے بعد بھی نیت کر لے، اور زوال سے یا زور سے پہلے بھی اگر نیت کر لے تو اس کا روزہ ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ توڑنا بھی چاہے توڑ سکتا ہے، اس کی مرضی، اختیار ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں بھی اگر رکھ لے تو پورا کرو جی،
کیوں رکھا کیوں تھا؟ رکھ لیا تو پر نہیں، اختیار دیا شریعت نے، تو اس کا اختیار اسی کے پاس رہنا چاہیے، کیونکہ اسلام نے اس کو اختیار دیا ہے، رکھ بھی سکتا ہے توڑ بھی سکتا ہے، اس کی اپنی مرضی۔ جس طرح حدیث کے اندر ہے فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا، میں نے صبح کی کس حالت کے اندر؟ روزے کی حالت کے اندر صبح کی، اور جب حلوہ سامنے آیا، اس کوئی کھانے کی چیز مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَقَلَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حلوہ لیا اور اس میں سے کھایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ نفلی روزے کے لیے جو پابندی نہیں ہے کہ آپ کو رات کو جو ہے نیت کریں اور پھر جو ہے صبح روزہ رکھیں، ایسا نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد ظہر تک یا زوال تک آپ مفطرات میں سے کوئی کام نہیں کرتے، تب آپ کسی ٹائم بھی آپ نیت کر لیتے ہیں۔ اگر مفطرات میں سے کوئی کام نہیں کیا تو آپ کا نفلی روزہ ہے، مکمل بھی کر سکتے ہیں، اور کسی ٹائم عصر کے بعد، ظہر کے بعد، کئی گھنٹوں کے بعد توڑنا چاہیں، اس کو آپ نہ رکھنا چاہیں، پورا نہ کرنا چاہیں، یہ آپ کے اختیار میں، مسلمان کے اختیار میں نہ رکھنا چاہے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے، سمجھانے، سننے، سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔